رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. میرے بھائی اور دوستو، ساری کائنات کے بنانے میں اللہ تعالیٰ اکیلا خلاق ہے. بلا وهو الخلاق العلیم، بے شک ایک اکیلا اللہ ہے جو بنانے والا. خالق کون ہوتا ہے؟ جو بغیر کسی چیز کے چیز بنا دے. ہم فانی ہیں، صانع. ہم نے یہ بنایا ہے، لوہا پہلے موجود تھا، اور خالق وہ ہوتا ہے جو لوہے کے بغیر لوہا بنا دے، اور خالق وہ ہے جو مٹی کے بغیر زمین بنا دے، پتھر کے بغیر پہاڑ بنا دے، قطرے کے بغیر دریا اور سمندر بنا دے، پتے کے بغیر جنگل بنا دے، پر کے بغیر پرندے بنا دے. یہ خالق ہے. خالق هو اللہ الخالق الباری المصور. وہ اللہ ہے جو اپنی ذات میں خلاق اور خالق، اور الباری تصویر بنائی، شکل بنائی، المصور الخالق شکل بھی بن گئی اور بغیر کسی میٹیریل کے بن گئی. اب اس میں جان کون ڈالے تو الباری. الباری جان ڈالنے والا، روح پھونکنے والا. تو یہ اللہ ہے جو اپنی ذات میں اکیلا یہ کام کرتا ہے. زمین کا بچھنا، آسمان کا اٹھنا، پہاڑوں کی سختی، دریاؤں کی روانی، پھولوں کی مہک، عقاب کی اڑان، سانپ کا زہر، تھنوں کا دودھ، بل کھاتی ندیوں کا پانی، گرتی ہوئی آبشاریں، ان سب میں اللہ کا خالق ہونا نظر آ رہا ہے. انہیں ایک کوئی بڑا ڈیزائنر ہے جو بے خطا بنا رہا ہے. جو اللہ اس کائنات کا خالق ہے وہی اس کا مالک ہے. الملک للہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. مالک بھی اللہ ہے. جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ چلتا نہیں. کائنات میں ہمیں نظر آتا ہے اس گرمی کو اب ہم نہیں روک سکتے، وہ لا رہا ہے. بلانے والے کو چاہیے تھا کم وقت نماز کے لیے، وہ کہتا ہے حیا آ جاؤ، تشریف لاؤ، میں خود بھی آیا ہوا ہوں، میں آیا ہوا ہوں. یہ میں ایسے نہیں کوئی میں ادب نہیں بخیر رہا ہوں. ایک حدیث اس میں تمہیں بتاتا ہوں. میرا اللہ کہتا ہے بُيُوتِ فِي الْأَرْضِ الْمَسَاجِدُ عَمَّارُهَا زُوَّارُهَا فَطُوبَى لِمَن تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ زَارَنِي. کہ جو گھر مسجدیں کراچی میں میرے گھر ہیں، میرے گھر ہیں، جو گھر سے وضو کر کے نکلا اور مسجد کو چلا، اسے کہو وہ میری زیارت کو آ رہا ہے، میں خود استقبال کروں گا. اللہ جیسی ذات استقبال کے لیے ہو اور 95 آدمی کے فارغ نہیں ہیں. فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. یہ اللہ کا گھر ہے. ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا، ہارون رشید اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو میں 3 طلاق. پھر سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اب کیا ہوگا؟ اب رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی، اور نہ جہاز نہ موٹر سے نکالوں. کہاں نکالتا؟ کراچی بھی اس کا ملک تھا، سندھ بھی اس کا ملک تھا، ملتان تک اس کا ملک تھا. تو اس نے سارے علماء اکٹھے کیے کہ مجھے بتاؤ اب کیا ہوگا. سب نے کہا رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی. تو وہ کہنے لگا کوئی ابو حنیفہ کا شاگرد بھی ہے کا ایک ہے ابو یوسف کا، اس کو بلاؤ. ابو یوسف کو بلایا گیا. وہ ان سے مسئلہ پوچھا گیا کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ کہا ہے رات میرے ملک میں گزاری تو 3 طلاق، کوئی جان بچ سکتی ہے؟ انہوں نے فوراً فرمایا مسجد میں رات گزارے طلاق نہیں ہوگی. تو سارے علماء نے ایسے دیکھا یعنی کیسے نہیں ہوگی. تو انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. میرا اللہ کہتا مسجدیں اللہ کی ہیں، ہارون کی کوئی نہیں ہے. تو ہارون رشید نے اسی وقت ان سے چیف جسٹس کے آرڈر نکالے کہ آج کے بعد یہ ساری اسلامی سلطنت کے چیف جسٹس 17 برس اس عہدے کو سنبھالا، اور ایک پارٹی منگوائی کہ ان کو پارٹی پہ بٹھا کے ان کے گھر پہنچاؤ اور
4 दिन पहले 5 दिन पहले पड़ोस में यहूदी मालदार था, उसने दीवार गिरा के दीवार गली में आगे कर दी, गली तंग कर दी। तो अबू यूसुफ ने यहूदी से कहा, गरीबों का रास्ता क्यों तंग करते हो, रास्ता तो खुला रखो। तो उसने तकब्बुर से कहा, जब तू पालकी में आएगा तो मैं राहें खुली कर दूंगा। तो अबू यूसुफ को हारून ने कहा, पालकी में बिठाओ। अब पालकी को उठाया हुआ हबशियों ने, तो जब गली पर पहुंचे थे, यहाँ पालकी उतार दो, वहाँ पालकी उतार दी। कल यहूदी को बुलाओ, यहूदी को बुलाया, कभी को मैं पालकी में आ रहा हूँ, अब दीवार पीछे कर ले जहाँ तेरा हिस्सा बनता था। मैं बताना ये चाहता था कि मेरे अल्लाह ने कैसे बुलाया, हैया हैया आ जाओ ना। इस बुलाने में ऐसा लगता था जैसे बुलाने वाला जरूरतमंद हो। तो मेरे अल्लाह ने आगे बात वादे की, नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है, हैया अलल फलाह, तुम्हें कामयाबी देना चाहता हूँ, तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम्हें नवाजना चाहता हूँ। तो क्या हुआ, मस्जिदें वीरान हो गई, शराब खाने आबाद हो गए, रात के रोने वाले कहीं मर खप गए और रात को नाचने वालों से कराची भर गया। रात की रोने वालियां ढूंढने को न मिली और रात को नाचने वालियों से कराची भर गया। बाजार फिर थक मर गए, एक दुकानदार सच बोलने वाला न मिला, सारा बाजार मांग थक गए, एक आदमी ज़कात देने वाला न मिला। सारी औलादें इकट्ठी की, 1 लाख बेटे इकट्ठे किए, 1 लाख के 1 लाख नाफरमान, 1 लाख बेटियां इकट्ठी की, 1 लाख की 1 लाख माँ बाप की नाफरमान। तो फिर क्या हुआ, फकफरत बिअनहुमिल्लाह, फिर पाकिस्तान वाले वो मेरे नाफरमान हुए। फिर मैंने क्या किया, फअज़ाक़हल्लाहु लिबासल खौफ़ि वल जू'i बिमा कानू यस्नऊन, फिर मैंने उनकी बरकतें खींच ली। ज़राई मुल्क होने के बावजूद उनको गंदम पे लड़ा दिया, चावल को नापैद कर दिया, मक्की को नापैद कर दिया, दूध उनका रोक गया, सारी दुनिया को हम दूध पहुंचा सकते हैं। फिर क्या हुआ, फअज़ाक़हल्लाहु लिबासल खौफ़ि वल जू'i, मैंने उन्हें भूख का लिबास पहनाया और खौफ का लिबास पहनाया। ये बात और से सुनने की है, भूख सिर्फ यहाँ महसूस होती है, यहाँ कोई 8-9 इंच का मैदा है जिसमें भूख का एहसास है, सारा बदन तड़प जाता है। और अगर सारे वजूद में भूख हो तो फिर क्या होगा, खौफ यहाँ पैदा होता है। ये छोटा सा दिल है एक नाशपाती के बराबर, जिसमें खौफ पैदा होता है तो सारा वजूद लरसने लगता है। जब सारी रगों में खौफ दौड़ेगा तो फिर क्या होगा, तो मेरे अल्लाह ने कहा, मैंने उन्हें अज़ाक़हल्लाहु लिबासल खौफ, सर से लेकर पांव तक रोने मैंने खौफ को घुसा दिया, वल जुअ, और उनकी रग में मैंने भूख को उतार दिया। क्यों जुल्म किया, हाशा व कल्ला वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल-अबीद, क्यों किया, बिमा कानू यस्नऊन, ये जो कुछ कर रहे थे ये उसी की जज़ा थी, ये जो कुछ कर रहे थे ये उसी का सिला था। मेरे भाइयों, कहीं कहत आए, कहीं फरावानी आए, कहीं इज्जत आए, कहीं जिल्लत आए, ये अंधा कानून नहीं है, इसके पीछे अल्लाह की मुहकम कुदरत तकदीर है और मेरे अल्लाह का मुहकम कानून है और उसकी किताब है। मेरे भाइयों, इस वक्त हम सबको अल्लाह के दरबार में झुकने की जरूरत है। हम सब के सब हुक्मरानों को गालियां दे रहे हैं। हुक्मरान कितने होंगे, सारी फौज, सारी पुलिस, सारे सियासी, ये MP, MLA और सारे सदर वजीर मिलाकर, फिर सारी ब्यूरोक्रेसी मिलाकर, ये सारा कितना मजमा होगा, ये 10-12 लाख से ज्यादा नहीं है। 15 लाख लगा दो, 15 लाख, 5-6 लाख फौज होगी, इतनी पुलिस होगी, बाकी ऊपर वाले मिलाओ, मैं छलांग लगा के कह रहा हूँ 15 लाख। फर्ज करो 15 लाख, सारे गिरफ्त, सारे राशि, सारे शराबी, सारे जानी, लेकिन बाकी आवाम कराची की सारी नेक, सारे परहेजगार। तो मेरे रब का ये कानून कभी नहीं है कि सब लोगों की बुराई की वजह से अल्लाह सबके ऊपर बंदा फेर दे, वो भी बुरे हुए, मैं भी बुरा हो गया, खबासत गालिब आ गई, अवाम भी बुरे हो गए, मैं हुक्मरान को क्या बुरा कहूँ। हमारा तो रेडी वाला रेडी पे बैठ के गाने सुनता है, कुरान नहीं सुनता। मैं वजीर को बुरा क्या कहूँ, हमारा मजदूर अपनी दफात के मुताबिक जुल्म भी करता है, खयानत भी करता है, हेराफेरी भी करता है। तो हम सब मुजरिम हैं, सिर्फ हुकूमत नहीं,
صرف فوج نہیں، صرف پولیس نہیں، میں بھی مجرم ہوں، آپ بھی مجرم ہیں، اکثریت نافرمانوں کی ہے، سب یہ شکتی چل رہی ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، اور جب بنو امیہ آئے ہیں مروان کے ساتھ، مروان سے لے کر یہ سارے ظالم لوگ تھے، صرف عمر بن عبدالعزیز کو بیچ میں نکال دو، یہ سب خونخوار لوگ تھے، خون پینے والے لوگ تھے، لیکن عوام میں خیر اور بھلائی اور تقویٰ تھا تو اللہ کی مدد بھی رہی، عزت بھی رہی، بلندیاں بھی رہی۔ عبد الملک بن مروان مرا، اس کا منہ چٹ کیا گیا، قبلے کی طرف لال سرخ رنگ تھا، عمر بن عبدالعزیز نے کفن کھولا تو اس کا منہ قبلے سے پھر چکا تھا اور رنگ کالا چاہ ہو چکا تھا۔ ولید مرا، وہ سانولے رنگ کا تھا، جب اس کا کفن کھولا عمر بن عبدالعزیز نے تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا چاہ پڑ چکا تھا۔ سلیمان مرا اور اس کو قبر میں اتارنے لگے، اس سے پہلے اس کا جسم ہلنے لگا تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا باپ زندہ ہے، عمر بن عبدالعزیز نے کہا زندہ نہیں ہے، عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، بل عجل اللہ بالعقوبہ، عذاب جلدی شروع ہو چکا ہے، محمد بن قاسم کا قاتل ایسے تو نہیں چھوڑ دیا جائے گا، تو اللہ نے عذاب جلدی شروع کر دیا، جلدی چھپاؤ، اور قبر میں اترے اور سلیمان بنو امیہ کا سب سے حسین خلیفہ تھا، اس کے قبر کو کھولا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ اس کا کالا اچھا پڑ چکا تھا۔ یہ تو اللہ نے دکھایا، اوپر نیچے عبد الملک باپ ہے، ولید بیٹا ہے، سلیمان بیٹا ہے، باپ دو بیٹے، باپ دو بھائی، اوپر نیچے حکمران ہیں اور ان کی مدت خلافت کوئی 30 برس سے زیادہ بن جاتی ہے اور یہ مرتے ہیں اور ان کے چہرے قبلے سے پھر جاتے ہیں۔ بڑے بڑے ثانی کا چہرہ قبلے سے نہیں پھرتا، ان کے کیسے پھر گئے؟ حکمران ایسے اور ادھر ہے کہ اللہ کا نام چندہ ہو رہا ہے اور سارے عالم میں، یورپ میں داخل ہو رہا ہے اسلام، افریقہ میں داخل ہو رہا ہے اسلام، اور ایشیا میں داخل ہو رہا ہے اسلام، اور اللہ کی مدد کی چھاؤں ہے اور سایہ ہے اور چاروں طرف سے دنیا سمٹ کر اسلام میں آ رہی ہے کہ عوام نیک تھے، عوام میں تقویٰ تھا، صرف حکمران طبقہ بگڑا تھا، لوگ نیک تھے۔ آج کیا ہوا؟ حکمران بھی بگڑ گئے، میں بھی بگڑ گیا، اب میں ان کو ممبر پہ کیسے گالی دوں؟ یا تو آپ سب بیٹھے ہوئے جنید بغداد، چلو جنید چھوڑو، آپ سب اور میں ہم تقوی والے تھے، تقویٰ بھی چھوڑو، ہم صرف حرام کبیرہ گناہوں سے بچتے اور فرض پورے کرتے تو پھر ہم اور کا گریبان پکڑتے۔ میں کس بات کا رونا رہوں؟ ساری زندگی کا پہلی سب کا نمازی بھی غیبت جیسے کبیرہ گناہ کا شکار ہے اور اسے کبھی خیال نہیں آیا کہ میں کیا ظلم کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے کہا غیبت زنا سے بڑا جرم ہے۔ ساری دنیا کوئی زنا کر رہی ہے، ساری دنیا چوری کر رہی ہے، ساری دنیا ڈاکہ ڈال رہی، لیکن یہ زبان کا زہر ہر ایک کے اندر میں شاہناز سے بھی زیادہ بھرا ہوا ہے اور اس زبان کے زہر نے جن کو ڈسا ہے وہ موت تک تڑپتے رہتے ہیں، زخم گھاؤ بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم بھرنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اس وقت ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے اور اوروں کی چھوڑو، جار دھنی اپنی سن، پرائی دھنی کا پاپ نہ سن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو سن، پہلے اپنے عیب دیکھو، اور ان پر تبصرے چھوڑو، تنقید چھوڑو اور ان پر بحث چھوڑو، تحقیق چھوڑو، اپنے آپ میں دیکھ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، ادھر دیکھو ادھر، دل دریا سمندروں ڈوبے، کون بلانے والے کو چاہیے تھا کم وقت نماز کے لیے، وہ کہتا حیا آ جاؤ تشریف لاؤ، میں خود بھی آیا ہوا ہوں، یہ میں ایسے نہیں کوئی میں ادب نہیں بشیر رہا ہوں، ایک حدیث سے میں تمہیں بتاتا ہوں، میرا اللہ کہتا ہے بُيُوتِ فِي الْأَرْضِ الْمَسَاجِدُ عَمَّارُهَا زُوَّارُهَا فَطُوبَى لِمَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ زَارَنِي، کہ جو گھر مسجدیں کراچی میں میرے گھر ہیں، جو گھر سے وضو کر کے نکلا اور مسجد کو چلا، اسے کہو وہ میری زیارت کو آ رہا ہے، میں خود استقبال کروں گا۔ اللہ جیسی ذات استقبال کے لیے ہو اور 95 آدمی کے فرق نہیں ہیں، فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ،
یہ اللہ کا گھر ہے. ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا, ہارون رشید اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو میں 3 طلاق. پھر سر پکڑ کے بیٹھ گیا, اب کیا ہوگا؟ اب رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی, اور نہ جہاز نہ موٹر کے نکالو. کہاں نکالتا؟ کراچی بھی اس کا ملک تھا, سندھ بھی اس کا ملک تھا, ملتان کا اس کا ملک تھا. تو اس نے سارے علماء اکٹھے کیے کہ مجھے بتاؤ اب کیا ہوگا. سب نے کہا رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی. تو وہ کہنے لگا کوئی ابو حنیفہ کا شاگرد بھی ہے کا, ایک ہے ابو یوسف کا, اس کو بلاؤ. ابو یوسف کو بلایا گیا. وہ ان سے مسئلہ پوچھا گیا کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ کہا ہے رات میرے ملک میں گزاری تو 3 طلاق, کوئی جان بچ سکتی ہے؟ انہوں نے فوراً فرمایا مسجد میں رات گزارے طلاق نہیں ہوگی. تو سارے علماء نے ایسے دیکھا, یعنی کیسے نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, میرا اللہ کہتا مسجدیں اللہ کی ہیں, ہارون کی کوئی نہیں ہے. تو ہارون رشید نے اسی وقت ان کے چیف جسٹس کے آرڈر نکالے کہ آج کے بعد یہ ساری اسلامی سلطنت کے چیف جسٹس 17 برس اس عہدے کو سنبھالا, اور ایک پارٹی منگوائی کہ ان کو پارٹی پہ بٹھا کے ان کے گھر پہنچاؤ. اور 4 دن پہلے 5 دن پہلے پڑوس میں یہودی مالدار تھا, اس نے دیوار گرا کے دیوار گلی میں آگے کر دی, گلے تنگ کر دی. تو ابو یوسف نے یہودی سے کہا غریبوں کا راستہ کیوں تنگ کرتے ہو, راستہ تو کھلا رکھو. تو اس نے تکبر سے کہا جب تو پارٹی میں آئے گا تو میں راہیں کھلی کر دوں گا. تو ابو یوسف کو ہارون نے کہا پالکی میں بٹھاؤ. اب پالکی کو اٹھایا ہوا حبشیوں نے, تو جب جری پر پہنچ کے یہاں پالکی اتار دو, وہاں پالکی اتار دی. کہ یہودی کو بلاؤ, یہودی کو بلایا کہ دیکھو میں پالکی میں آ رہا ہوں, اب دیوار پیچھے کر لے جہاں تیرا حصہ بنتا تھا. میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ میرے اللہ نے کیسے بلایا, آ جاؤ نا. اس بلانے میں ایسا لگتا تھا جیسے بلانے والا ضرورت مند ہو. تو میرے اللہ نے آگے بات واضح کی, نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, علی الفلاح, تمہیں کامیابی دینا چاہتا ہوں, تمہیں دینا چاہتا ہوں, تمہیں نوازنا چاہتا ہوں. تو کیا ہوا؟ مسجدیں ویران ہو گئی, شراب خانے آباد ہو گئے, رات کے رونے والے کہیں مر کھپ گئے, اور رات کو ناچنے والوں سے کراچی بھر گیا. رات کی رونے والیاں ڈھونڈنے کو نہ ملی, اور رات کو ناچنے والیوں سے کراچی بھر گیا. بازار پھر تھک مر گئے, ایک دکاندار سچ بولنے والا نہ ملا. سارا بازار مانگ تھک گئے, ایک آدمی زکات دینے والا نہ ملا. ساری اولادیں اکٹھی کی, 1 لاکھ بیٹے اکٹھے کیے, 1 لاکھ کے 1 لاکھ نافرمان, 1 لاکھ بیٹیاں اکٹھی کی, 1 لاکھ ماں باپ کی نافرمان. تو پھر کیا ہوا؟ فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, پھر پاکستان والے وہ میرے نافرمان ہوئے. پھر میں نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, پھر میں نے ان کی برکتیں کھینچ لی. زرعی ملک ہونے کے باوجود ان کو گندم پہ لڑا دیا, چاول کو ناقید کر دیا, مکئی کو ناقید کر دیا, دودھ ان کا روک گیا. ساری دنیا کو ہم دودھ پہنچا سکتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, میں نے انہیں بھوک کا لباس پہنایا اور خوف کا لباس پہنایا. یہ بات غور سے سننے کی ہے, بھوک صرف یہاں محسوس ہوتی ہے. یہاں کوئی 8-9 انچ کا میدہ ہے جس میں بھوک کا احساس ہے, سارا بدن تڑپ جاتا ہے. اور اگر سارے وجود میں بھوک ہو تو پھر کیا ہوگا؟ خوف یہاں پیدا ہوتا ہے. یہ چھوٹا سا دل ہے ایک ناشپاتی کے برابر, جس میں خوف پیدا ہوتا ہے تو سارا وجود لرزنے لگتا ہے. جب ساری رگوں میں خوف دوڑے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو میرے اللہ نے کہا میں نے انہیں اذاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ, سر سے لے کر پاؤں تک رونے میں نے خوف کو گھسا دیا. والجوع, اور ان کی رگ میں نے بھوک کو اتار دیا. کیوں ظلم کیا؟ حاشا وکلا وما ربک بظلام للعبید. کیوں کیا؟ بما كانوا يصنعون, یہ جو کچھ کر رہے تھے یہ اسی کی جزا تھی, یہ جو کچھ کر رہے تھے یہ اسی کا صلہ تھا. میرے بھائیوں, کہیں قحط آئے, کہیں فراوانی آئے, کہیں عزت آئے, کہیں ذلت آئے, یہ اندھا قانون نہیں ہے, اس کے پیچھے اللہ کی محکم قدرت
تقدیر ہے اور میرے اللہ کا محکم قانون ہے اور اس کی کتاب ہے. میرے بھائیوں اس وقت ہم سب کو اللہ کے دربار میں جھکنے کی ضرورت ہے. ہم سب کے سب حکمرانوں کو گالیاں دے رہے ہیں. حکمران کتنے ہوں گے؟ ساری فوج، ساری پولیس، سارے سیاسی، یہ MLA اور سارے صدر وزیر ملا کر، پھر ساری بیوروکریسی ملا کر، یہ سارا کتنا مجمع ہوگا؟ یہ 10-12 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. 15 لاکھ لگا دو. 15 لاکھ 5-6 لاکھ فوج ہوگی، اتنی پولیس ہوگی، باقی اوپر والے ملاؤ. میں چھلانگ لگا کے کہہ رہا ہوں 15 لاکھ. فرض کرو 15 لاکھ سارے گرفت، سارے راشی، سارے شرابی، سارے زانی، لیکن باقی عوام کراچی کی ساری نیک، سارے پرہیزگار. تو میرے رب کا یہ قانون کبھی نہیں ہے کہ چند لوگوں کی برائی کی وجہ سے اللہ سب کے اوپر بندہ پھیر دے. وہ بھی برے ہوئے، میں بھی برا ہو گیا، خباثت غالب آ گئی، عوام بھی برے ہو گئے. میں حکمران کو کیا برا کہوں؟ ہمارا تو ریڑھی والا ریڑھی پہ بیٹھ کے گانے سنتا ہے، قرآن نہیں سنتا. میں وزیر کو برا کیا کہوں؟ ہمارا مزدور اپنی بساط کے مطابق ظلم بھی کرتا ہے، خیانت بھی کرتا ہے، ہیرا پھیری بھی کرتا ہے. تو ہم سب مجرم ہیں، ہم سب مجرم ہیں. صرف حکومت نہیں، صرف فوج نہیں، صرف پولیس نہیں، میں بھی مجرم ہوں، آپ بھی مجرم ہیں. اکثریت نافرمانوں کی ہے. سب یہ شکتی چل رہی ہے. خلافت راشدہ کے بعد اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، اور جب بنو امیہ آئے ہیں مروان کے ساتھ، مروان سے لے کر یہ سارے ظالم لوگ تھے. صرف عمر بن عبدالعزیز کو بیچ میں نکال لو، یہ سب خون خوار لوگ تھے، خون پینے والے لوگ تھے. لیکن عوام میں خیر اور بھلائی اور تقویٰ تھا تو اللہ کی مدد بھی رہی، عزت بھی رہی، بلندیاں بھی رہی. عبد الملک بن مروان مرا، اس کا منہ فٹ کیا گیا، قبلے کی طرف لال سرخ رنگ تھا. عمر بن عبدالعزیز نے کفن کھولا تو اس کا منہ قبلے سے پھٹ چکا تھا اور رنگ کالا چاک ہو چکا تھا. ولید مرا، وہ سانولے رنگ کا تھا. جب اس کا کفن کھولا عمر بن عبدالعزیز نے تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا چاک پڑ چکا تھا. سلیمان مرا اور اس کو قبر میں اتارنے لگے، اس سے پہلے اس کا جسم ہلنے لگا تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا باپ زندہ ہے. عمر بن عبدالعزیز نے کہا زندہ نہیں ہے، عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے. بل عجل اللہ بالعقوبہ، عذاب جلدی شروع ہو چکا ہے. محمد بن قاسم کا قاتل ایسے تو نہیں چھوڑ دیا جائے گا. تو اللہ نے عذاب جلدی شروع کر دیا. جلدی چھپاؤ. اور قبر میں اترے اور سلیمان بنو امیہ کا سب سے حسین خلیفہ تھا. اس کے قبر کو کھولا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ اس کا کالا کیا پڑ چکا تھا. یہ تو اللہ نے دکھایا. اوپر نیچے عبد الملک باپ ہے، ولید بیٹا ہے، سلیمان بیٹا ہے، باپ 2 بیٹے، باپ 2 بھائی، اوپر نیچے حکمران ہیں اور ان کی مدت خلافت کوئی 30 برس سے زیادہ بن جاتی ہے اور یہ مرتے ہیں اور ان کے چہرے قبلے سے پھر جاتے ہیں. بڑے بڑے ثانی کا چہرہ قبلے سے نہیں پھرتا، ان کے کیسے پھر گئے؟ حکمران ایسے اور ادھر ہے کہ اللہ کا نام چنگا ہو رہا ہے اور سارے عالم میں، یورپ میں داخل ہو رہا ہے اسلام، افریقہ میں داخل ہو رہا ہے اسلام، اور ایشیا میں داخل ہو رہا ہے اسلام. اور اللہ کی مدد کی چھاؤں ہے اور سایہ ہے اور چاروں طرف سے دنیا سمٹ کر اسلام میں آ رہی ہے کہ عوام نیک تھے، عوام میں تقویٰ تھا. صرف حکمران طبقہ بگڑا تھا، لوگ نیک تھے. آج کیا ہوا؟ حکمران بھی بگڑ گئے، میں بھی بگڑ گیا. اب میں ان کو ممبر پہ کیسے گالی دوں؟ یا تو آپ سب بیٹھے ہوئے جنید بردار، چلو جنید چھوڑو، آپ سب اور میں ہم تقوی والے تھے، تقویٰ بھی چھوڑو. ہم صرف حرام کبیرہ گناہوں سے بچتے اور فرض پورے کرتے تو پھر ہم اور کا گریبان پکڑتے. میں کس بات کا ہونا رہوں؟ ساری زندگی کا پہلی سب کا نمازی بھی غیبت جیسے کبیرہ گناہ کا شکار ہے اور اسے کبھی خیال نہیں آیا کہ میں کیا ظلم کر رہا ہوں. میرے نبی نے کہا غیبت زنا سے بڑا جرم ہے. ساری دنیا کوئی زنا کر رہی ہے، ساری دنیا چوری کر رہی ہے، ساری دنیا ڈاکہ ڈال رہی ہے، لیکن یہ زبان کا زہر ہر ایک کے اندر میں شاہناز سے بھی زیادہ بھرا ہوا ہے اور اس زبان کے زہر نے جن کو ڈکا ہے وہ موت تک تڑپتے رہتے ہیں. زخم گھاؤ بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم بھرنے کا نام نہیں لیتے ہیں. تو میرے بھائیو اس وقت ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے. اور اوروں کی چھوڑو، جڑے دھنی اپنی سن
पराई धुनी का पाप न सुन, तेरी रूह में 4 बिनोले, सबसे पहले इनको सुन। पहले अपने ऐब देखो, अपने ऐब देखो, औरों पर तबसरे छोड़ो, तनकीद छोड़ो, और उन पर बहस छोड़ो, तहकीक छोड़ो, अपने आप में देख, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। इधर देखो इधर, दिल दरिया समंदरों डूबे, कौन बिलांदियां जाने हो, विच्छे बेड़े विच्छे झेड़े, विच्छे वंश मुहाने हो। ये सारी दास्तान अंदर है, सारा कुछ अंदर है, बाहर देखना छोड़ो और अपने आप को देखो, अपने ऐब देखो, तौबा करो, अल्लाह के आगे झुको। ये आज के वक्त की पुकार है, ये नवाए वक्त है, वो अखबार नवाए वक्त नहीं है। ये जो मैंने पौने घंटे में बात की है, ये नवाए वक्त है, ये सदाए जमाना है, ये सदाए वक्त है, ये इस वक्त की पुकार है कि अल्लाह के सामने झुक जाएं, झुक जाएं, झुक जाएं। तो मेरे अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? एक इरादा ही तो है, एक इरादा ही तो करना है। अल्लाह इरादा करेगा तो फिर एटमी ताकतें रोक लेंगे, और अल्लाह इरादा नहीं करेगा तो एटमी ताकतों से भीख मांगने से हमारा काम बन जाएगा। हम सबको तौबा की जरूरत है, हम सबको तौबा की जरूरत है, हम सबको इंफरादी इज्तिमाई तौर पर तौबा की जरूरत है कि मेरे अल्लाह का रहम मुतवज्जह हो, मेरे अल्लाह का फजल मुतवज्जह हो। तो भाइयों अल्लाह के वास्ते अपने गरेबान हम अपने गरेबान किए हैं। तुझे क्यों फिक्र है गुल दिले सब शाख बुलबुल की, तो अपने पैरहन के शाख तो पहले रफू कर ले। तो जब मैं अपने गुनाहों को देखूंगा मुझे कोई बुरा नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं अपने गुनाहों से गाफिल हो जाऊंगा, फिर मुझे हर आदमी बुरा, ये आलिम ये करते हैं, ये तबलीगी ये करते हैं, ये हाजी ये करते हैं, और ये नमाजी ये करते हैं, दाढ़ियों वाले ये करते हैं। फिर ये तीर औरों की तरफ चलेगा, औरों की तरफ चलेगा। जब कभी अपना गिरबान खोलने का मौका मिला तो तुम्हें बड़े से बड़ा डाकू भी बहुत नेक नजर आएगा। वो खुशकिस्मत है जिससे अल्लाह अपने ऐब दिखा दे, और वो नसीबों का मारा है जिससे अपने ऐब देखना भूल गया। तो मेरे भाई को तौबा की जरूरत है। करते हो तौबा? करते हो? एक दफा कह तो दो या अल्लाह मेरी तौबा, एक दफा फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, एक दफा फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। सिर्फ तौबा से अल्लाह से ताल्लुक बहाल हो जाता, क्योंकि मेरा अल्लाह असर से पाक है। मैं आपसे बदतमीजी करूंगा तो आप पर एक असर आएगा। जब तक वो असर बाकी है ना, आप मुझे माफ नहीं करेंगे। जो असर भूल जाएगा ना, फिर मैं कहूँगा माफ करो, अच्छा भाई माफ कर दिया। और अल्लाह असर से पाक, सारा जहान सजदे में गिर जाए उससे कोई परवाह नहीं, सारा जहान बदमाश हो जाए कोई परवाह नहीं, सारा जहान नेक बन जाए उससे कोई नफा नहीं, सारा जहान बुरा बन जाए उससे कोई नुकसान नहीं। लिहाजा जब हम तौबा करते हैं वो फौरन मान जाता है, फौरन, जरा देर नहीं लगाता। कारून का नाम सुना है ना तुमने? कारून, इन्ना कारून कान मिन कौम मूसा। वो आज का पूरी दुनिया के काफिरों में, चंद काफिरों में जो सबसे खबीस थे, और उसको जमीन पकड़ रही थी, उसने मूसा अलैहिस्सलाम पर ज़िना की तहमत लगाई। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जमीन ताबे है, उन्होंने कहा जमीन से पकड़ो, जमीन ने खींचा, कहने का मूसा माफी दे दे, और पकड़ो, का मूसा माफी दे दे, और पकड़ो, का मूसा आइंदा नहीं करूंगा, माफी दे दे, और पकड़ो। वो ऐसे धक्का माफिया मांगता थक गया। मेरे अल्लाह ने कहा मैं अफर गया मूसा बड़ा मजबूत है तेरा दिल, जरा भी न पसीगा। वह इज्जत की लवित करो, मेरी इज्जत की कसम, एक दफा मुझसे माफी मांगता मैं बाहर निकाल दे, तेनों में आपको राजी कर लूंगा और उन्हें माफ कर देना है। इज्जत की लवित करो, मुझसे माफी मांगता मैं माफ कर देता। जो कारून को ऐसा माफ करने के लिए ऐसा तैयार हो, आप और मैं तो अल्लाह के महबूब की उम्मत है, मेरे और आपके दरमियान अल्लाह के नबी की दुआएं हैं, औरतें हैं, हिस्सियां हैं, सिस्कियां हैं, औरतों हैं, नौ हैं, कई साल की आहो बुका है, और दादो अगर उसकी दुआएं न होती तो हम सब बंदर खंजीर बन चुके होते। दादो अगर उनके रात के नौके न होते तो हम सब पर पत्थर बरस चुके होते। दादो कमली वाले को अगर अल्लाह को मना के न जाता
تو ہم سب زمین میں دھسا دیے جاتے, ہواؤں سے اڑا دیے جاتے, پانیوں سے بہا دیے جاتے, یا بجلیوں سے جلا دیے جاتے, یا پتھروں سے دبا دیے جاتے, یا پھر بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے. میرے اللہ نے بنا دی ہے کونو قردۃ خاسئین, بن جاؤ بندر. اور وجعل منهم القردۃ والخنازیر, انہیں خنزیر بنا دو, انہیں بندر بنا دو, بن گئے. مچھلی, صرف مچھلی, تو مچھلی نہیں کھانی کب؟ ہفتے کو, اتوار کھاؤ, پیر, منگل, بدھ, جمعہ, جمعہ, ہفتے کو نہیں کھانی. انہوں نے ہفتے کو کھائی, ہفتے کو ہیلا کر کے پکڑ کے اتوار کو نکال کے کھایا. مچھلی کھائی اور اللہ نے بندر بنا دیا. ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے. لیکن ہم ویسے تو ویسے ہیں, نماز چھوڑنا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے, ہم ویسے کے ویسے ہیں. اور اس کو دعا دو, وہ جو جاتے ہوئے روتا روتا ہمارے لیے حال پوچھتا چلا گیا, ہمارے لیے روتا چلا گیا. بتایا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے. سمر کی طرف اشارہ تھا, ایک کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے. اس کے لیے بدعا نہیں کی, حسین کو بچانے کے لیے دعا نہیں کی, اسے اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا. اس کا سر نیزے پہ چڑھا, ان کی اولاد کا سر نیزے پہ چڑھا. 2 سال کے معصوم عبداللہ بن حسین کا سر بھی کوفیوں نے کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا. یہ سب معلوم تھا کہ یہ میری اولاد کے ساتھ ہونے والا ہے. آپ نے ام سلمہ سے کہا دروازے پہ پہرا دو, ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا. تو ام سلمہ دروازے پہ, آپ اندر. تھوڑی دیر میں حسین کہیں سے کھیلتے ہوئے آئے, اندر جانا چاہا, ام سلمہ نے روکا, انہوں نے چھلانگ لگائی اور اندر گئے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز ہے. تو ہمیں سلمہ رہ نہ سکی, بھاگ کے اندر گئی. کیا دیکھا آپ نے؟ حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوتا ایسے, اور ایسے ہچکیاں لے کے آپ رو رہے, وہ کی آواز آ رہی. ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ, میرے ماں باپ قربان, یہ کیا ہوا, اب کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے روتے روتے آنکھوں سے کہا وہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا, جب حسین مجھے ملنے آیا ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے ایک بیٹے کو آپ کی امت ذبح کر دی. حسین کو تقدیر پہ چھوڑا, اس کے لیے دعا نہیں مانگی ہے, لیکن امت کو تقدیر پہ نہیں چھوڑا, اس کے لیے مانگا ہے اپنے اللہ سے. 12 ربیع الاول پیر کی گرم دوپہر ہے, 6 جون کی سخت گرمی ہے. 6 جون 12 ربیع الاول اور کوئی 10 سے 11 بجے کا وقت ہے. گرمی شواب پر ہے اور جبریل اندر آتا ہے. یا رسول اللہ, موت کا فرشتہ دروازے پر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. آپ نے کہا آنے دو. ملک الموت اندر آتا ہے. یا رسول اللہ, جب سے موت کا کام چلنے لگا ہے پہلا موقع ہے, اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جانا. یا رسول اللہ, جب سے موت کا کام چلنے لگا ہے پہلا موقع ہے, اللہ نے فرمایا اجازت دیں تو ان کو لے آنا, اور اگر وہ رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا. آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہاں جی آپ کی بھی نکالوں گا. پھر آپ نے جبریل کو دیکھا, ہاں بھائی تمہاری کیا صلاح ہے؟ تیری کی صلاح ہے؟ کہ یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا واپس جاؤ, پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ سوال کسی نبی نے نہیں اٹھایا. واہ واہ یا رسول اللہ, اللہ ہی آپ کو جزا دے گا, ہم کیا دے سکتے, ہم تو غم بڑھانے کے سوا کچھ نہ کر سکے. جاؤ میرے اللہ سے پوچھو, میں اگر چلا جاتا ہوں تو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. ملک الموت کھڑا ہوا ہے, جبریل واپس گیا, جواب لاتا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہا میرے محبوب آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا, ساتھ دوں گا. پھر آپ نے کہا الآن ہے, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہے, اللہم رفیق الآن, اب بشک مجھے اپنے پاس بلا دے. مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ یہ بندر نہیں بنیں گے, خنزیر نہیں بنیں گے, انہیں زمین نہیں نکل جائے گی, ان پر آسمان نہیں ٹوٹے گا, یہ چھوٹے چھوٹے عذاب تو آئیں گے, یہ میرے اللہ کا نظام ہے مکافات کا. ایسا نہیں ہوگا جیسے پہلے ہوا
کہ کسی پر پتھر، کسی پر ہوا، کسی پر پانی، کسی کو بندر، کسی کو خنزیر. الآن قرت عینی، یا اللہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب بلا لے مجھے اپنے پاس. جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا فیصلہ کیا ہے تو میرا بھی آج آخری دن ہے، مک گئی کہانی نبوت علی آج ہے. آپ نے فرمایا میری موت سے بڑا صدمہ کائنات کبھی نہ دیکھی. میری موت سے بڑا صدمہ کائنات کبھی نہ دیکھی. اور حق اور سچ. حضرت انس فرماتے ہیں جس دن اللہ کے نبی مدینہ میں داخل ہوئے تھے، جس دن اللہ کے نبی 22 ستمبر اور ربیع الاول کا مہینہ تھا. ربیع الاول کی بھی 22 تاریخ، یہ تاریخیں مختلف ہیں جو میرے ذہن میں رکھی ہیں. 22 ستمبر آپ یکم سفر کو نکلے، یکم ربیع الاول کو نکلے، 8 کو پہنچے، 15 دن وہاں رہے، 14 دن. تو 22 ستمبر 22 ربیع الاول آپ مدینے میں داخل ہو رہے ہیں اور 500 انصار مدینہ نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور مدینے کے قبائل کے سردار مدینے سے باہر کھڑے ہوئے آپ کے استقبال کے لیے. تو سب سے آگے جو تھے بنو حجلان، سعد بن عبادہ کا قبیلہ، یا رسول اللہ ہم میزبان بنے، کیسے چھوڑ دو اونٹنی کو. آگے بنو بیاضا ہمیں شرف بخشیں. آگے بنو ابی بن نجار ہمیں شرف بخشیں. آگے بنو مالک بن نجار یا رسول اللہ ہمیں شرف بخشیں. آگے بنو حارثہ یا رسول اللہ ہمیں شرف بخشیں. مدینے سے پہلے بنو سالم کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے جو ادھر پڑھایا ہمارے پاس کیا ہم کریں؟ چھوڑو یہ اللہ جہاں چاہے گا لے جائے گی. کہاں جانا چاہتے تھے؟ بنو نجار کے پاس جانا چاہتے تھے کیونکہ آپ کے دادا کی جو ماں تھی وہ بنو نجار میں سے تھی. تمنا تھی وہاں جاؤں، زبان سے کہتے ہوئے حیا تھا کہ دوسرے قبیلوں والے ناراض نہ ہو جائیں. معمورا. اب یہ سارا 500 کا جنگ گھٹا اور اب مدینے کی سنیت الوداع سے چڑھے. آگے عورتیں چھتوں پر، بچے آگے پہاڑی کے نیچے کھڑے ہوئے اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے کہ کون ہے. آپ کے اونٹ نے یوں سر نکالا اور نیچے سے آدمی اوپر آتا ہے تو پہلے یوں چہرہ سامنے آتا ہے. جو آپ کا چہرہ مبارک بچیوں کے سامنے آیا ہے تو ایک دم سب کی زبان سے بیک وقت نکلا طلع البدر علینا، وہ چودھری کا چاند آ گیا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ایها المبعوث فينا جئت في الامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بك یا خیر دا. مدینے کا نام یثرب غم کو کہتے ہیں. بچیوں نے کہا جئت شرفت المدینہ، میرے نبی نے بچیوں سے نام لیا اور یثرب ہٹا کے اس کا نام مدینہ رکھ دیا. حضرت انس فرماتے ہیں ایسا روشن دن ہم نے زندگی میں کبھی نہ دیکھا. اور پھر جس دن اللہ کے نبی نے پردہ فرمایا اس سے زیادہ تاریخ دن ہم نے مدینے میں کوئی نہ دیکھا کہ ہر طرف اندھیرا چھا گیا. اور جب آپ کو دفن کیا گیا تو واپس آ رہے تو فاطمہ راستے میں کھڑی، کہا انس کیا تم نے اللہ کے نبی کو زمین میں دبا دیا؟ تمہارے جگر برداشت کر گئے کہ تم نے انہیں زیر زمین سلا دیا. اصابت نفوسکم ان واریتم علی رسول ان حفیتم علی رسول اللہ التراب ان تحفوا علی رسول اللہ التراب. یہ سب سے تاریخ دن تھا. دنیا نے اتنا بڑا صدمہ نہیں دیکھا ہے. اور آپ نے کہا پورا کرو اللہ کی تقدیر. اور چند لمحات باقی تھے تو آپ نے 2 جملوں میں 23 سال کی محنت کو بیان فرمایا. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں سے اچھا سلوک کرنا.
نہ نمازی رہے نہ اخلاق والے رہے، دونوں سے دنیا خالی ہو گئی۔ آئے ساتھ گئے واد آئے فرما لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چڑھا ہے رخ زیبا لے کر، اب تو چڑھا ہے رخ زیبا سے بھی نظر نہیں آتے۔ تو یہ دو الفاظ سے الصلاۃ، میری امت نماز میں چھوڑنا، نمازی تو پھر بھی 100 میں 5 مل جاتے ہیں، لیکن غریبوں سے اچھا سلوک کرنے والا 100 میں 1 بھی نہیں ملتا، 10-15 ہزار میں تو ایک نکل آتا ہے جس کی زبان کا بول غریب کے لیے میٹھا ہو، ورنہ ایک پھونکار کا وہ سانپ ہے، ایک زہریلا ناگ ہے جس کا کام دسنے کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کو دعا دو جو جاتے جاتے یہ کام کر گیا اور اپنے اللہ کو منا گیا کہ میرے بعد کام ٹھیک رہے گا، خراب نہیں ہوگا، اور اگر ٹھیک ہے ہم تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کر دیں گے۔ پھر یہاں نہیں آگے کے لیے سن لو، آگے کے لیے سن لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب حساب شروع کرے گا تو جہنم کو لایا جائے گا، وہ آ کے چیخ مارے گی، اس چیخ پر ہر نبی، ہر انسان، ہر فرشتہ گھٹنوں کے بل ہو جائے گا اور سب ایسے ہاتھ اٹھائیں گے، کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یا رب نفسی نفسی، کیا آدم، کیا شیش، کیا ابراہیم، کیا یحییٰ، کیا زکریا، کیا سلیمان، کیا داؤد، کیا یوسف، کیا یعقوب، کیا اسحاق، یہ سب پکار رہے ہیں اور ابراہیم ابراہیم ابراہیم، یا اللہ سب میری جان بچا، میں کسی کا نہیں سوال کرتا، یا اللہ میری جان بچا، میں کسی کا نہیں سوال کرتا، اور عیسیٰ اور عیسیٰ اور عیسیٰ، یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا، میری جان بچا، اور تمہارا نبی اور میرا نبی اور اس امت کا نبی اور کائنات کا نبی، اس کا بھی تو نوحہ سنو، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری ماں کہے گی تو میرا نہیں ہے، میں نے تجھے نہیں جانا، میں اپنی ماں سے کہوں گا میں تیرا بیٹا نہیں ہوں، میں تیری گود میں نہیں پلا، تو بیوی تو صاف کی شریک ہوتی ہے، ماں سے انکار ہو جائے گا، ماں جیسے رشتے کو پہچاننے سے جان بہن سے انکار ہوگا، ماں اولاد کا انکار کرے، اولاد ماں کا انکار کرے، نبی امتوں کو بھولیں گے، عیسیٰ بن مریم جیسا رسول اپنی ماں مریم سے نکال گا، میں نہیں سوال کرتا، تمہارا نبی اس کا نوحہ سنو سنو، اللہ کے واسطے سنو، وہ اس وقت کہہ رہا ہوگا یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت بچا لے، یا اللہ میری امت بچا لے، یا اللہ میری امت بچا لے۔ تو میرے بھائیوں کرنے کے دو کام ہیں، ایک توبہ کرو، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، اور سانچے میں ڈھلو، یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی محنت ہے، یہ کوئی جماعت نہیں، یہ کوئی فرقہ نہیں، یہ کوئی الگ تحریک نہیں، یہ کلمے کی محنت ہے، یہ ایمان کی محنت ہے، یہ اللہ کے رسول کو پا لینے کی محنت ہے، اللہ کے رسول کے عشق کی محنت ہے۔ دبکے کھانے والوں کو اللہ دیتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھانا اس راستے کا سیوا ہے، اس کے بغیر نہ اللہ کی معرفت ملتی ہے، نہ اللہ کے رسول کی محبت ملتی ہے، ہجرت اس امت کے نشانیوں میں سے ہے۔ تو میرے بھائیوں ایک توبہ کرو، ایک اللہ کی راہوں میں نکلو، جاؤ چھٹیاں ہو رہی ہیں تبلیغ میں پھرو اور اللہ کی راہوں میں پھرو، تو رو اللہ کو مناؤ، پتہ نہیں کس کا آنسو میرے اللہ کو پسند آئے اور میرا اللہ فیصلہ کرے تو کرے، یہ نیچے والوں سے نہ امید ہو جاؤ، یہ مٹی کے بت ہیں، اللہ کی قسم نہ تمہارے نفع کے نہ تمہارے نقصان کے، یہ خبریں سننا چھوڑ دو، یہ مایوسی کے سوا کچھ نہیں پھیلا ہے، یہ سنو ہماری بجلی ختم ہوئی ہے، اللہ کے خزانوں سے بجلی تو ختم نہیں ہوئی، پاکستان میں گندم تھوڑی ہوئی ہے، اللہ کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں، پاکستان میں چیزوں کا قحط آ رہا ہے، میرے رب کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں، اس نے بنی اسرائیل کو بٹھا کے نہیں کھلایا تھا، صحرا میں 6 لاکھ کو من و سلوہ 40 سال نہیں کھلایا تھا، تمہارے لیے کیوں نہیں اتارے گا؟ توبہ تو کرو، توبہ۔ یہ اخبار، یہ تحریر، یہ بدبخت سوائے مایوسی پھیلانے کے کچھ نہیں کر رہے، اللہ سے بھی مایوس کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا رب میری شہادت سے زیادہ قریب ہے، میں کہتا ہوں یا اللہ وہ مجھے 70 دفعہ کہتا لگتا ہے کہ آپ بھی بول میرا بندہ، اچھا کا انتظار ہے، وہ بولے گا، وہ بولتے ہی کوئی نہیں، اس سے پکارتے ہی کوئی نہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، چپ کر جاؤ اور اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ اور رو، کسی کا آنسو میرے اللہ کو پسند آئے گا،
تو سب کے لیے فیصلہ ہو جائے گا. میرے اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. مایوسی کفر ہے, حرام ہے, اور آپ کا سارا ماحول ایسا ہے کہ مایوسی کو بڑھایا جا رہا ہے, پتہ نہیں جیسے کوئی ترتیب کے ساتھ بڑھایا جا رہا ہے. نہیں 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 نہیں, جس کا یقین اللہ پہ ہو, جس کا خالق اللہ ہو, مالک اللہ ہو, معبود اللہ ہو, تو اس سے ناامید نہیں ہونا, نہیں ہونا. خزانے اس کے بھرے ہوئے ہیں, رحمت اس کی وسیع ہے, کریم مہربان ہے. بیچ میں محمد رسول اللہ بھی موجود ہے. اوپر اللہ کریم ہے, نیچے اللہ کریم ہے. ہم دو کریموں کے درمیان ہیں, دو مہربانوں کے درمیان ہے. توبہ کرو, مایوسی چھوڑو, اللہ کے سامنے سر جھکاؤ, مسجدیں بھرو, گانے سننا چھوڑو, موسیقی سننا چھوڑو, جھوٹ چھوڑو, زنا چھوڑو, شراب چھوڑو, جوا چھوڑو, ماں باپ کی نافرمانی چھوڑو, سٹا چھوڑو, ہیرا پھیری اور دھوکہ دینا, ان سب چیزوں سے نکلو. میرا اللہ کیا مشکل, کیا مشکل, یوں کرے گا اور یوں ہو جائے گا. تو بھائی سارے بھائی نیت کرتے ہو نا, آج توبہ کو سارا مجمع کر گیا, ٹھیک ہے نا بھائی. سننا درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسد شیخ پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com